جو 18 ممبران آپ نے سسپینڈ کیے ہیں اس پہ نون لیگ خاصے ریزرویشن بھی اپنے شو کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس عمل کو چیلنج بھی کریں گے اور آپ کے کنڈکٹ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور اسپیکر آپ کا کنڈکٹ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے ارشد شریف صاحب والا، اس کو کنڈیم بھی کریں گے، اس پہ اظہار افسوس بھی کریں گے، اللہ پاک سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، ان کے گناہ اللہ پاک معاف فرمائے، ان کی فیملی کو اللہ پاک صبر عطا کرے. اور اس پہ میں اپنا ایک بڑا واضح موقف بھی دینا چاہوں گا کہ کوئی جرنلسٹ بھی ہوں، دیکھیں جرنلسٹ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ایک اپنی رائے ہے، تو چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں ان کی رائے جو بھی ہو، ہمیں جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینی چاہیے. اور جب بھی کسی جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی ہو تو پوری قوم کو متحد ہو کے کھڑا کرنا چاہیے. بیکاز یہ دیکھیں بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے آج کل کا. آپ عوام کی آنکھیں بھی ہیں، آپ ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہیں. وہ عوام شاید وہ باتیں نہ کر سکے جو آپ کے ذریعے حکمران لوگوں تک پہنچتی ہیں. تو اسی لیے اس کو کنڈیم بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اور اللہ سے یہ دعا بھی یہ بھی کریں گے کہ آئندہ کسی بھی میڈیا کے دوست یا بھائی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. صحیح ہے. اور جو سوال ہمارا 18 لوگ آپ نے سسپینڈ کر دیا. ہاں جی، اب آ جاتے ہیں سوال پہ. دیکھیں بات یہ ہے، کانسٹیٹیوشنلی مجھے اس بات کی پرمیشن ہے، مجھے اس چیز کی کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں. میں نے ہاؤس کا ڈیکورم رکھنا ہے. کیا یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ مجھے اس طرح کا سپیکر دیکھنا چاہتے ہیں جس میں 800 پولیس والے کانسٹیبلز کو میں ہاؤس کے اندر گھسا لوں اور پھر وہاں میں دنگا مشتی کراؤں؟ یا جو ہماری اسمبلی کا سٹاف ہے، یا میں ان کو اندر بلواؤں اور ان کے ساتھ ایم پی ایس کی میں ہاتھا پائی کرواؤں؟ نہیں. اس دن کی آپ ریکارڈنگ دیکھیں، آپ فوٹیجز دیکھیں. میں نے 3-4 دفعہ ان کو کہا، میں نے کہا آرڈر ان دا ہاؤس، آپ کو اس قرارداد کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں. ایک قرارداد ہے، دیکھیں ہم ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں نا، جس کی میجورٹی ہوگی قرارداد تو انہی کی پاس ہونی ہے نا. اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے، آپ اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں. اگر میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا، آپ بالکل ریٹیلیٹ کریں اور میرا اس میں ہے قصور ہے. بٹ آپ کو میں رانا صاحب، میں نے پن پوائنٹ کر کے رانا اقبال صاحب کا نام لیا. میں نے کہا سر آپ سینئر ہیں، آپ فارمر اسپیکر ہیں، پلیز آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ویو پوائنٹ نہیں دینا چاہتے، ہم احتجاج. اب سیٹیاں بج رہی ہیں، پینا فلیکس بیچ میں اٹھائے ہوئے ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے دونوں سائیڈوں سے، مطلب چور چور کے نعرے. اب اس بات کے بعد سٹیج کیا آنی تھی؟ اس کے بعد سٹیج یہی آنی تھی کہ خدا نہ خواستہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا. اور جب میں بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں تو ان کو اصولاً being custodian of the house, being speaker of Punjab Assembly, they should have listened to that thing what I was saying. اور اگر میں کوئی زیادتی والی بات کر رہا تھا تو ٹھیک ہے، because I'm protected by Constitution of Pakistan. تو پھر میں نے یہی سمجھا کہ ان کو میں سسپینڈ کر دوں. بٹ یہ لڑائی جھگڑا اور یہ جو ہماری ایک گندی ایک روایت پڑ چکی ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں کہ یا عمومی طور پہ تو سبتین صاحب یہ ہوتا ہے کہ حکومت، ہم نے دیکھا کہ پارلیمانی روایت کے مطابق جب اپوزیشن احتجاج کرتی ہے تو حکومت اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آرڈر جو ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن کیا پی ٹی آئی کی یا ٹریئری بینچز کی جانب سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی؟ اگر کی گئی تو حمزہ شہباز صاحب یہ جب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر بھی ہم اپوزیشن نہیں کر پاتے اور پارلیمان کے باہر بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو حمزہ شہباز صاحب کا تو اسی دن میں نے نوٹیفیکیشن کیا اپوزیشن لیڈر کا. انہوں نے ریٹرن بھیجا کیونکہ اس کے لیے سائنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اتنے % سگنیچرز ہونے چاہیے. اگر ہماری خدا نہ خواستہ نیت میں کچھ گڑبڑ ہوتی تو میں اس کو ڈیلے تو کر سکتا تھا نا، میں نے تو نہیں کیا. جیسے ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی جب وہ فلفل کر کے لے آئے، وی ڈنٹ ڈیلے فار اے سنگل منٹ. اور میں نے کہا حمزہ صاحب کا حق ہے، وہ لارجسٹ پارٹی ہیں، نمبر 2
اپوزیشن کی لارجسٹ پارٹی ہیں، تو ان کا رائٹ ہے اور ان کو آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، کنونس کرنے کے لیے ہمارے جو منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں راجہ بشارت بڑے سینئر آدمی ہیں۔ میں نے راجہ صاحب کو یہ بھی ریکارڈ کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کہا راجہ صاحب آپ ان بھائیوں کو دوستوں کو سمجھائیں کہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، احتجاج کرنا ان کا رائٹ ہے، بٹ یہ ماحول خراب نہ کریں۔ یہ چاہ رہے ہیں اس وقت کہ حالات اس ٹائپ کے ہو جائیں کہ جو اپوزیشن چاہ رہی ہے، تو میں اس ٹائپ کے حالات تو نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے جو ان کو معطل کیا ہے، اور اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ آپ اس لیے ان سیشن رکھ رہے ہیں اسمبلی کو کہ عدم اعتماد کی قرارداد چیف منسٹر کے خلاف یا آپ کے خلاف نہ آ سکے۔ دیکھیں معطل تو وہ اگر ہوئے ہیں تو ایک بچہ کلاس میں اگر ہیڈ ماسٹر کو، میرا رول ہیڈ ماسٹر والا ہی ہے نا، اور خدا نخواستہ دیکھیں سیٹیاں لے کے آئے، بینرز لے کے آئے، تو میں نے تو اسی لیے سب سے پولائٹ نرم یہی سوچا کہ بدمزگی نہ پیدا کریں، ان کی عزت احترام کا بھی احساس رکھا جائے اور سسپینڈ کر دیں۔ ان کو قائل کریں کہ اگلے سیشن میں آپ اس طرح کی صورتحال نہ پیدا کریں اور سسپینشن آپ ختم کر دیں۔ کل جب ارشد شریف صاحب کے لیے ہم نے کل والا اجلاس پوری کارروائی اور ہر چیز معطل کی، تو رانا مشہود صاحب نے اٹھ کے یہ بات کی۔ رانا مشہود صاحب کا ویسے بڑا عزت احترام ہے، پرانا 20-25 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کے اور ہمارے انٹرنل ڈفرینسز ہیں، آپ کا اور ہمارا اختلاف ہے، نظریات کا اختلاف ہے، پارٹیز کا اختلاف ہے، مجھے آپ نیوٹرل رہنے دیں، مگر اس طرح کے حالات نہ بنائیں کہ ہم آج ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم ادھر کنورٹ کریں۔ آپ اور ہم کل یا پرسوں اپوزیشن والے میرے پاس آتے رہتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں آئے 5 سال، اور یہ ان کا حق ہے۔ خدا نخواستہ میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ آج آ جائیں، وہ کل آ جائیں، وہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہوں، بٹ اگر وہ عدالت میں جانے کو تیار ہیں اور وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں اور عدالت سے ریلیف لینا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ وہاں سے ویسے سردار صاحب یہ فرمائیں کہ یہ قانونی اور آئینی طور پر وہ عدالت کا رخ کر سکتے ہیں اس ایشو پر؟ دیکھیں میرے حساب میں تو وہ نہیں کر سکتے، کہ جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں اس میں یوزلی کورٹس جو ہیں وہ انٹروین یا انٹرفیئر نہیں کرتی، بٹ اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت سمجھتی ہے کہ ان کو ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کورٹس جو ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا ہے نا، انہوں نے تو آئین کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کے اگر معزز ہماری عدالتیں ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے وہ آرڈر کر دیتے ہیں تو ہم تو مان لیں گے، اگر وہ خود آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں اپوزیشن کا احتجاج حق ہے، ہم بھی 13 سے 18 تک اپوزیشن میں رہے ہیں، ہم نے بھی احتجاج کیے ہیں، لیکن اس احتجاج کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسپیکر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ پارشلزم کر رہے ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ یوں کر رہے ہیں۔ اب کل رانا مشہود نے ایک بات کی ہے کہ جی آپ کے الیکشن کو ہم نے عدالت میں چیلنج کیا ہے، یہ کل کی بات ہے، میں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ رانا مشہود صاحب کو کس نے روکا ہے کہ آپ میرے خلاف، آپ اسپیکر کا الیکشن چیلنج کریں، آپ سی ایم کا کریں، یا جو آپ کا دل کرتا ہے، عدالتیں تو سب کے لیے ہیں۔ دوسرا یہ کیا تھا مناسب کہ نہیں ہے آپ کا یہ جو سیشن اتنا طویل سیشن آپ نے چلایا ہے، آپ اگلا بھی اسی طرح طویل چلائیں گے یا اگلے ہفتے میں 4 دن میں یہ ختم ہو جائے گا؟ اور جو اپوزیشن کا اعتراض ہے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیشن لمبا اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک نہ پیش ہو سکے۔ اپوزیشن نے 41واں سیشن جو تھا، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے سمجھنے والی، 41واں سیشن ایک ہی ٹائم میں 2 جگہ پہ سٹارٹ ہوا۔ ہم نے پہلے سٹارٹ کیا اسمبلی میں، کیونکہ اسمبلی کی بلڈنگ ہے ہی اسی کام کے لیے، انہوں نے جا کے ایوان اقبال میں اپنا سیشن شروع کر دیا جو 41st سیشن تھا، 41واں۔ اس کے بعد وہ اپنا بجٹ یہ وہ جو بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کرتے رہے، ہم ادھر اپنا کام کرتے رہے، پیرالل دونوں سیشن چلتے رہے۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ چلا جاتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، آنریبل سپریم کورٹ جب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو سارے حضرات کو سننے کے بعد، جس میں چودھری پرویز الہی بھی تھے، ہم لوگ پی ٹی آئی والے بھی تھے،
PMLN والے بھی تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ کا الیکشن ہوگا اور آپ کی اسمبلی کی بلڈنگ میں الیکشن ہوگا, اگر آپ لوگوں کو یاد. جی بالکل یاد ہے. اس کے بعد اصول کے حساب سے تو وہ جو 41واں سیشن تھا وہ تو ختم نہ ہو گیا جب آنریبل سپریم کورٹ کہہ رہے کہ آپ اسمبلی میں جا کے اجلاس بلائیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں, جو میری انٹرپریٹیشن ہے, کہ وہ تو ختم ہو گیا. انہوں نے وہ ختم ہی نہ کیا, اور میرا خیال ہے آج تک, if I'm not wrong, آج تک انہوں نے پروروگ نہیں کیا, اور وہ سمری گورنر صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے, اور وہ پتہ نہیں گورنر صاحب نے کن سہانے دنوں کے لیے اس کو سنبھال کے رکھا ہوئے, مجھے یاد نہیں آ رہا. ہم نے تو پروروگ کیا کر کے, پھر ریکوزیشن آئی قانون قاعدے کے مطابق, رولز کے, اسمبلی کے رولز بھی اینڈ کانسٹیٹیوشن بھی, ان دونوں کو ٹیلی کر کے ہم نے نیا سیشن کال کیا. اب اس پہ آپ اسپیکر یا ہاؤس کو پابند تو نہیں کر سکتے نا گورنمنٹ کو کہ آپ 4 دن چلائیں, آپ 8 دن, جتنا بزنس ہوگا چلائیں گے, جب بزنس نہیں ہوگا ختم کر دیں گے. لیکن وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنی تقریریں کرتے ہیں, وہ پہلے اپنا تو بتائیں کہ جو سمری گورنر صاحب کے پاس گئی ہے اس کا تو آج تک اس کا تو کوئی, اب ہم 42ویں پہ چل رہے ہیں, وہ 41ویں پہ چل رہے ہیں. گورنر نے 41واں سیشن بلایا, آپ 42واں چلا رہے ہیں. اب اس کی آئینی حیثیت کیا ہے, اور جو آپ چلا رہے ہیں اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ یہ چونکہ یہ ریکوزیشن پہ آیا ہے, ریکوزیشن پہ اتھارٹی اسپیکر کی ہوتی ہے. صحیح ہے.